حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک یہودی آ رہا ہے، اور یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتمیزی کے ساتھ، برے سلوک کے ساتھ پکڑا اور کہا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا کہ اے محمد، تو نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور میرے قرضے کو واپس کیوں نہیں کرتا ہے، میرے قرضے کو واپس کیوں نہیں لوٹاتا ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی حمایت کے لیے یہودیوں سے بھی قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئی ہے، لیکن ہمارے آقا اپنے وعدے کے سچے تھے، جیسا وعدہ کرتے تھے فوراً پورا کر دیتے تھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے تیرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے۔ یہودی تو ہمارے نبی کو پریشان کرنے کے لیے، ہمارے نبی کو دکھی کرنے کے لیے برے سلوک کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ یہودی نے پکڑا ہے۔ بولو ہمارے نبی اپنی زبان سے غلط بولنے والے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں بولنے والے تھے۔ لوٹایا ہوگا تبھی تو کہا ہے کہ اللہ کے بندے میں نے تیرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے۔ اب یہودی کہنے لگا اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہودی کا مقصد تو صرف پریشان کرنا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دکھی کرنا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تنگ کرنا ہے۔ تو یہودی نے فوراً کہہ دیا محمد، اور مسلمان اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جو اوپر کا مسلمان ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کی 3 علامتیں۔ نمبر 1، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور پہلے کے لوگوں کے ایمان کا اندازہ کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے، یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہیں، ان کے کیے ہوئے وعدوں سے لگایا جاتا تھا۔ اگر وعدہ پورا کرنے والا ہے تو سمجھو کہ یہ اپنے ایمان میں پکا ہے، یہ اپنے ایمان میں مضبوط ہے۔ تو منافقی اوپر کے مسلمان کی 3 علامتیں ہیں۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، سب سے پہلے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نمبر 2 وہ جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر 3 وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے میرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے تو گواہ کون ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ دور سے ایک صحابی نے یہودی کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا، ہمارے نبی کے ساتھ یہ برا سلوک کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب بولو صحابہ کرام تو دل و جان سے محبت کرنے والے کیسے برداشت کریں گے؟ حالانکہ صحابہ کی محبت گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، لیکن ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دیدار کر لے، ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لے، صحابہ فرماتے بھوک کا بھی احساس ختم ہو جاتا تھا، تکلیفیں ہم بھول جاتے تھے۔ کوئی معمولی آدمی کے ساتھ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہو، ہم گنہگار بھی اگر دیکھیں کہ کسی نے برا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو بولو ہمیں برداشت ہوتا ہے؟ نہیں برداشت ہوتا۔ یہ تو شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہودی نے جب یہ بات کہی کہ محمد بتا گواہ کون ہے، دور سے صحابی نے سن لیا کہ یہودی کہہ رہا ہے گواہ کون ہے۔ دور سے صحابی کہتے ہیں یہودی ٹھہر جا، یہودی ٹھہر جا، میرے محبوب کے ساتھ برا سلوک نہ کر، میں گواہ ہوں کہ میرے نبی نے تیرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے نبی شریعت سکھلانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، جھوٹی گواہیوں کی ترغیب دینے کے لیے نہیں، جھوٹی گواہیوں کی تعلیم دینے کے لیے نہیں۔ آج میں نے صبح میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ پڑھنا شروع کیا کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے، تو اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ قیامت سے پہلے لوگ جھوٹی گواہیاں دینے لگیں گے، حالانکہ دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جھوٹی گواہیاں پیش کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ہمارے نبی کا چہرے کا رنگ بدل گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، اور صحابی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ کے بندے، جس وقت میں نے قرضہ واپس لوٹایا اس وقت تو تم میرے درمیان میں موجود بھی نہیں تھے، تم نے مجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے پیش کر دی؟ اب صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو ایمان ہو تو کتنا زبردست ایمان،
صحابی نے کیا کہا اللہ کے نبی، صحابی نے کیا کہا اللہ کے نبی، اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ آپ نے اس یہودی کا قرضہ واپس کر دیا ہے تو میں گواہی دینے سے پہلے سوچتا، ہو سکتا ہے میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہو سکتا ہے مجھے دیکھنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں کوئی کمی نکل آئی ہو، لیکن آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ میں نے قرضہ واپس لوٹا دیا ہے، میرا ایمان ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے بولو کوئی بات غلط نکل سکتی نہیں ہے۔ تو میرے پیارو، جب صحابہ کرام کے دل میں اس درجے کا یقین تھا اللہ کے نبی کی باتوں پر، اللہ کے قرآن کی باتوں پر، تو بولو ان کی زندگیاں بدلی تھی کہ نہیں بدلی تھی، ان کو ہدایت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟